بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن علی آبائهم اجمعین من عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات I think 2 English speeches in one session is a bit too much. So میں لہذا اردو میں بات کروں گا. آپ انگریزی میں کریں گے. میرا خیال ہے کہ اردو سمجھ نہیں آتی. خیر میری اردو ظاہر ہے کہ ہاں کہ پنجابی جیسی ہے تو اکثر لوگ یہاں پنجابی بولنے والے میرا خیال کوئی دقت نہیں ہوگی. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. تو لہٰذا علی نے ایک مقدماتی طور پر بہت ہی ایک پرمغز گفتگو کی ہے. یعنی میں سمجھتا کہ ہاں کہ میرے لیے بڑی ایک نعمت ہے کہ ہاں کہ یہ مقدمہ ہے اس گفتگو کا وہ علی نے شروع کیا ہے اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یعنی کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ کہہ رہا ہے ایک رات کے بارے میں کہ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آپ کیا جانیں وَمَا أَدْرَاكَ کہ آپ کیا جانیں کہ ایک رات کیا ہے. وہ کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یعنی 1000 مہینے سے بہتر ہے. کون؟ وہ ایک رات. یعنی رات آج بھی کی رات ہے اور لیلۃ القدر بھی رات ہے. یعنی کیا اس رات کو رات ہونے کی فضیلت ہے؟ نہیں. یعنی اس رات میں کچھ چیز واقعہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ خیر من الف شہر بنی ہے، نہ کہ صرف رات ہونے کے ناطے. تو لہٰذا جو اس رات میں عمل ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر بنی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو لہٰذا اگر ایک رات اللہ کے امر نازل ہونے کی وجہ سے خیر من الف شہر بن سکتی ہے اور وما ادراک ما لیلۃ القدر اللہ کہہ رہا ہے آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے اس میں اللہ کا امر نازل ہوا ہے. اس رات میں اللہ کا امر نازل ہوا ہے. یہ اصل سے بھائی شاہد کہہ رہا تھا کہ ہاں 10 منٹ تقریر کرنی ہے اور غالباً 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو تو لہٰذا کچھ بعید نہیں کیونکہ یہ گفتگو 3 پہلو ہیں اس کے. ایک پہلو سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے اور اس کے بعد کچھ فضائل ہیں اور تیسرا جو پہلو ہے امیر مختار کا. یعنی یہ مناسبت جو ہے نا اس کی جو وجہ ہے اس کا بھی آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کرنا مقصود ہے. تو لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے روایتی رسم و رواج کی وجہ سے جو اس کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے یہ دن اہم ہے ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہاں کہ امیر مختار کا بھی ذکر ہونا چاہیے اور اس کے جو نکات ہیں آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کروں گا. تو لہٰذا اگر تقریر تھوڑی سے لمبی ہو تو انشاءاللہ آپ محظوظ ضرور ہوں گے. 2 گھنٹے 10 منٹ. شکریہ بھائی شاہد. تو لہٰذا ایک رات میں اللہ کا امر نازل ہونے کی وجہ سے وہ رات خیر من الف شہر بنتی ہے. اچھا
یہ بات آپ کے ذہن میں سمجھ آ گئی. اور بھائی علی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ ہاں کہ جس کے اوپر کل امر نازل ہوتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہوگی. کون ذات ہے جس کے اوپر کل امر نازل ہو رہے ہیں؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یہ رسول اللہ کی ذات ہے جس کے اوپر یعنی ایک رات میں امر نازل ہوئے تو وہ کیا بنی؟ خیر من الف شہر. اور اللہ کہہ رہا ہے اس رات کے بارے میں، اس رات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ عام کوئی انسان نہیں کہہ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں کہ کل دنیا کے علماء جمع ہو جائیں، مفتی مجتہد سب انسان جمع ہو جائیں تو آپ کی اجتماعی سوچ اور فکر لیلۃ القدر کا ادراک نہیں کر سکتے. اور جس کے اوپر کل امر نازل ہوں اور ہم دعویٰ کریں کہ ہاں ہم رسول اکرم کی ذات کو سمجھتے ہیں، قطعاً نہیں. کیونکہ جس رات میں نازل ہوئی وہ رات ہمارے ذہن کے بس کا روگ نہیں ہے کہ ہم اس کا ادراک کریں. اور جس ذات اقدس کے اوپر یہ امر نازل ہو رہے ہیں کیا اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ رسول اکرم کی ذات ہم قطعاً نہیں سمجھ سکتے. اور یہ جو دعوے ہیں کہ رسول اکرم ہم سمجھ سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. یعنی سب سے پہلے اگر رسول اکرم کی ذات سمجھنی ہے تو یہ بتائیں کہ ہاں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کہ آپ ادراک نہیں کر سکتے تو رسول اکرم کی ذات کیسے آپ ادراک کریں گے؟ رسول اکرم کی ذات کو کیسے سمجھیں گے؟ ایک رات نہیں سمجھ سکتے آپ. اور یہ مجسمہ نور ہے اور وجہ خلقت کائنات ہے رسول اکرم کی ذات. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کی سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. پھر یہ ذہن میں دو باتیں رکھیں، لیلۃ القدر رسول اکرم کی ذات اور وما ادراک ما لیلۃ القدر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی. اللہم صلی علی محمد. اس تناظر میں دیکھیں اب فاطمہ بضعۃ منی. تو بضعۃ منی سے کیا مراد ہے؟ کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ بھی بات بہت لطیف ہے. جگر مولانا نے فرمایا تھا کہ ہاں کہ جو جگر ہے انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے، یہ ظاہری نہیں ہے کہ رسول کی دو آنکھیں تھی. رسول اکرم کی بشریت کا ہم اقرار کرتے ہیں. جو رسول اکرم کی بشریت کا اقرار نہیں کرتے تو پھر رسول کو بشریت سے خارج معاذ اللہ کر رہے ہیں. نہیں، یہ مقصود نہیں. رسول اکرم کو بشریت کے جامعہ میں دیکھنا پڑے گا، مگر جو باطن رسول ہے اس کا بھی ادراک کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. وہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. کیونکہ جو ایک رات کو ہم نہیں سمجھ پائے تو رسول اکرم جو مجسمہ امر ہے جس کے اوپر کل امر نازل ہوئے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جب جز سمجھ میں آ جائے گا تو شاید کل بھی سمجھ میں آ جائے. اگر جز سمجھ میں آ جائے تو کل بھی سمجھ میں آ جائے گا، ممکن ہے. اگر جز سمجھ میں نہیں آئے گا تو کل بھی نہیں آئے گا. تو لہٰذا ایک حدیث برادر علی نے بھی پڑھی ہے اور میں بھی اس کا تکرار کروں گا کہ من عرف، یہ الفاظ غور سے سنیں، من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادراک لیلۃ القدر. کہ جس انسان نے عرف یعنی پہچانا فاطمہ کا حق جیسے پہچاننا چاہیے، فقد ادراک لیلۃ القدر، تو یقیناً اس انسان نے لیلۃ القدر کو پہچانا.
یعنی فاطمہ صدیقۃ الطاہرہ صدیقۃ الاکبر وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا ایک راز ہے، کہ راز ایسا ہے کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے. اور اس حدیث میں امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ ہاں کہ آپ فاطمہ کو نہیں پہچان سکیں گے. اگر فاطمہ کو پہچانیں گے تو فد ادراک لیلۃ القدر، یعنی آپ صرف اس منزل پر پہنچے ہیں کہ آپ نے ایک رات لیلۃ القدر کو پہچان لیا. تو فاطمہ علیہ السلام اللہ کی رضا ہے، اللہ کی قضا ہے. یہ بہت لطیف نکتہ ہے، اللہ کی قضا ہے. یعنی یہ جو حدیث ہے کہ ہاں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. رسول اکرم کی حدیث ہے. اور جس نے رسول اکرم کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. یہ اللہ کی قضا ہے، یہ اللہ کی قضا. فاطمہ اللہ کی قضا ہے، اللہ کی مظہر الہی کا ایک نور ہے. اور نور کے حوالے سے یہ حدیث ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ ہاں کہ جب اللہ نے ساری کائنات کو بنایا تو ظلمت کا ایک لبادہ تھا کائنات کے اوپر. اور ملائکہ نے پوچھا یا اللہ دنیا اندھیری ہے تو فاطمہ کے نور سے اللہ نے کائنات کو نور بخشا. یہ حدیث ہے، نور بخشا. اور زہرا نام اس وقت سے چلا آ رہا ہے قبل الخلق کائنات کے زہرا، کہ فاطمہ تو زہرا یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے، یہ بہت بلند درجے کا لقب ہے. تو لہذا فاطمہ تو زہرا قضاء الہی ہے، فاطمہ تو زہرا مظہر الہی ہے، نبوت کا حصہ ہے. اور برادر علی نے جو نکات پیش کیے ہیں بہت اصل میں سمجھتا ہاں علمی تھے، بہت علمی تھے، چاہے ہمیں سمجھ لگی ہے یا نہیں پر بہت علمی تھے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل، ظاہر کہ انگلش میں بات تھی تو اس کی تفصیل مفصل تفصیل ہے جو گفتگو انہوں نے کی تھی. تو لہذا فاطمہ کو ناراض کرنا رسول اکرم کو ناراض کرنا ہے. رسول اکرم کو ناراض کرنا سب مانتے ہیں، چاہے سنی ہوں شیعہ ہوں، سب مانتے ہیں کہ سیدہ کو ناراض کرنا رسول کو ناراض کرنا یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری میں ہے. اور رسول اکرم کو ناراض کرنا ایسا ہے کہ اللہ کو غضبناک کیا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ اب دور حاضر میں اگر آپ کسی ہمارے سنی برادر سے کہیں کہ ہاں کہ اس انسان کی کیفیت کیا ہے جو رسول اکرم کو ناراض کرتا ہے، سب کہیں کہ وہ جہنمی ہے. تو جو انسان اس فہرست میں آتا چلا جائے گا جہنم اس کا مقدر بنتا چلا جائے گا. تو سیدہ کے بارے میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ اس وقت مدینے میں یہودی بہت سارے تھے، یعنی ظاہر کہا کہ یہ ابتداء ہجرت ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ظاہر کہا کہ بعض لوگوں کو ذہن میں ایسا تھا کہ ہاں ایک صاحب اقتدار ہے، چاہے نبوت کا تصور یہودی میں نہیں تھا، رسول اکرم کے بارے میں کم سے کم اقتدار مدینے کی ہے. تو ایک شادی میں یہودیوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کو مدعو کیا، انوائٹ کیا. تو ظاہر ہے کہ ہاں کہ مدینہ کی جو کیفیت تھی، یعنی یہ کل کائنات کے مالک ہیں مگر ایک ظاہری بھی چیز ہے. تو جب دعوت ملی تو سیدہ نے کہا کہ ہاں کہ میرے بابا سے پوچھا جائے. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ ہاں کہ کوئی حرج نہیں آپ جائیں. تو سیدہ نے کہا کہ ہاں کہ ایک مسئلہ ہے کہ ہاں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہودن ان میں تمسکر ہوتا ہے کہ ہاں کہ جس کے کپڑے اچھے نہیں ہوتے. تو رسول اکرم یہ صرف حسنین شریفین کے لیے کپڑے جنت سے نہیں آئے، سیدہ کے لیے بھی آئے ہیں. اور
رسول اکرم سے کہا کہ ہاں کہ یہ کیفیت ہے کہ ہاں کہ جو یہودن عورتیں ہوتی ہیں وہ تمسخر کرتی ہیں، مذاق کرتی ہیں، جس کے کپڑے اچھے نہیں ہوں، اور ایک جو ان کی نظر میں ایک اقتدار صاحب اقتدار کی بیٹی ہے. تو لہٰذا رسول اکرم نے دعا کی، اور دعا کے ذریعے جنت سے ملبوسات آئے سیدہ کے لیے. یعنی میں نے بات کہہ دی اور آپ نے سن لی، مگر ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ جنت کی کوئی بھی چیز دنیا کی کسی چیز کے مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی اگر جنت میں سے سیب آتے ہیں تو اس کی مثال نہیں. اگر اللہ معجزانہ طریقے سے سالہ کا ناکا پہاڑ سے نکالتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ہاں کہ ناقۃ اللہ ہے وہ سقیا، یہ میرا ناکا ہے، اور اس کو قتل نہ کرنا، اس کو پانی بھی دینا، اور جب قتل کیا تو عذاب آیا قوم سمود کے اوپر. تو لہٰذا اللہ جب کوئی چیز جنت میں سے بیچتا ہے اس کی مثال نہیں ہوتی. تو لہٰذا سیدہ نے ایسا کیا کہ کپڑے پہن لیے اور اس کے اوپر پرانے کپڑے پہن لیے. مولا علی نے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہاں کہ آپ کہہ رہی تھی کہ ہاں مجھے کپڑے، یہ اصل دنیا کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہاں کہ آپ نے پھر اوپر سے پرانے کپڑے پہن لیے. سیدہ نے کہا کہ ہاں کہ اگر انہوں نے نہ کوئی بات کی تو میں یہی پرانے کپڑے چلیں گے، اگر ان میں سے کسی نے تمسک کیا تو ظاہر کہ ہاں جو دوسرے کپڑے وہ دکھا دوں گی. تو جب شادی میں سیدہ گئی تو ظاہر کہ ہاں کہ ان کے معمول کے مطابق ہاں کہ دیکھو یہ ایک اول العزم کی بیٹی ہے اور اس کے کپڑے دیکھو. تو لہٰذا جب سیدہ نے کہا کہ ہاں کہ جو دوسرے میرے کپڑے وہ دیکھ لو، تو جب وہ جلوہ ہوا جنت کے کپڑوں کا تو وہ عورتیں بے ہوش ہو گئی، اور ان عورتوں میں سے اکثر نے اسلام قبول کیا اور مردوں نے. یعنی وہ اتنے خوبصورت، ظاہر کہاں کہ جس کے پیوند خیر نہیں مقصود سلائی جنت کے فرشتوں نے کی ہو، ان کپڑوں کا کیا کہنا. تو لہٰذا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام ہم نہیں ادراک کر سکتے، ہم نہیں جان سکتے کہ ہاں کہ سیدہ کا مقام کیا ہے. اور یہ جو آج کا جو دن ہے عید زہرا اسے کہا جاتا ہے، اور عید زہرا کی جو نسبت ہے کیونکہ یہ ایک اختتام ہے سوگ کا، اختتام ہے یعنی عزا کا، تو لہٰذا اس میں بہت ساری چیزاں جمع ہیں. عید زہرا اور بعض اوقات پاکستان میں بڑے بڑے رسومات ہوتے ہیں، ایران میں بھی اور عراق میں بھی عید زہرا کے اوپر جو دشمن ہوتے ہیں سیدہ کے اس کے کیا کیا حال کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ ہاں کہ یہ جو دن ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے باعث مسرت بنا، اور یہ باعث مسرت دینے والے کی جو شخصیت ہے وہ کون ہے؟ یہ مختار ابن ابی عبید ثقفی، یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ مولا علی نے مختار کو اپنی گود میں لیا. مدینے میں پیدا ہوا ہے امیر مختار، اور اس کا باپ صحابی رسول ہے، اور مولا علی نے اس کو کہا قیس 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 2 مرتبہ، کہ یعنی اے ہوشیار مند، یعنی قیس مختار کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو لہٰذا مختار پہلی یعنی ہجرت کے پہلے سال میں پیدا ہوا، اور سن 67 ہجری میں اس کی شہادت ہوئی. تو لہٰذا مختار وہ شخصیت ہے جس نے اہل بیت علیہم السلام کے گھروں میں پیسہ دیا، ان کے گھروں میں دیے جلے، اور ان کے گھروں میں مسرت کے ایام آئے. کیسے؟ یعنی
اس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور یہ بھی کرنا مقصود ہے پھر دوبارہ کیونکہ مناسبت ہے. ماشاءاللہ. یعنی مختار کے بارے میں مختلف رائے ہیں اور بعض جو سنی ہے اور کچھ ایکا دکا شیعہ بھی ہوگا جو مختار کے بارے میں کچھ شبہات رکھتے ہیں کہ ہاں کہ مختار کی جو حیثیت ہے وہ مجہول ہے، یعنی اس کا جو عقیدہ صحیح نہیں ہے. اولا جب مولا علی نے مختار کو گود میں لیا، مختار کے بارے میں کہہ رہا ہے کیس کیس، ہوشیار مند ہوشیار مند. اگر اس کے ایمان کو مولا علی کو اپنے علم کے ذریعے شک ہوتا تو ایسا نہ فرماتے اور نہ گود میں لیتے. تو لہذا ان کی شخصیت کے بارے میں حدیثیں ملتی ہیں کہ ہاں کہ اس کے بارے میں، اور ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں کہ مختار کو برا بلا مت کہو. مختار نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمارے گھروں میں مسرت خوشیاں وہ لے کر آیا ہے، تو لہٰذا مختار کو برا مت کہو. تو ایک چیز بہت اہم ہے، وہ ہے درایت اور روایت. یہ بحث آپ نے کئی بار سنی بھی ہوگی اور میں سمجھتا ہاں کہ یہ بحث کرنا پھر دوبارہ مقصود ہے سمجھانے کے لیے. جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہاں کہ مختار نے جو کام کیا وہ کیا ہے، یعنی جو قاتلان امام حسین ہیں ان سے بدلہ لیا. ایسا بدلہ لیا کہ مختار پوچھتے تھے لوگوں سے کہ یہ بتاؤ کہ ہاں کہ اس انسان نے جو ظلم کیا ہے کیا یہ فرماؤ کہ امام نے یا مخدرات عصمت نے ان کے لیے کوئی بد دعا کی ہے تو مجھے بتائیے. اگر کہا کہ ہاں اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو مختار نے ویسا ہی کیا، قتل بھی کیا ان لعینوں کو. تو لہذا مختار نے یہ عمل کیا، یہ مسلم ہے، یہ عمل کیا. یعنی کیا کیا کہ ہاں کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو قاتلان امام حسین اور اصحاب حسین ہیں، ان کو واصل جہنم کیا. یہ ہے درایت، یہ ہے درایت. پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ جو امیر مختار ہے وہ اس کا جو عقیدہ ہے صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کیا ہے؟ وہ ہے روایت، وہ ہے روایت. ہاں ٹھیک ہے، اگر ملتی ہے تو شاید وہ جھوٹی بھی ہو. یہ تو نہیں جھوٹ کہ ہاں کہ بدلہ لیا گیا ہے، یہ تو حقیقت ہے نا. تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہمارا ایک عالم، اس نے ایک مناظرہ کیا. وہ اس کے دربار میں گیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہاں کہ غدیر خم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اس سنی عالم نے کہا کہ ہاں کہ دیکھو غدیر خم ایک روایت ہے اور جو حقیقت میں ہوا، صحابہ نے سقیفہ میں گئے تھے اور انہوں نے ابو بکر کو چن لیا. تو یہ ہے درایت، یعنی ایک طرف حدیث مل رہی ہے جو روایت ہے اور ایک طرف عمل مل رہا ہے جو درایت ہے. تو اس عالم نے کہا کہ ہاں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی خلیفہ برحق کے خلاف کوئی قیام کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے. اس نے کہا کہ ہاں کہ جو خلیفہ برحق سے لڑتا ہے وہ کافر ہے. اس نے تھوڑا سوچ پر کہا کہ ہاں جو کافر ہے تو منافق تو ہوگا. اس نے پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو مولا علی کے خلاف جنگ جمل اور جنگ صفین میں لڑے تھے ان کی کیفیت کیا ہے. اس نے کہا کہ وہ درایت ہے مگر کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی تو لہٰذا وہ توبہ روایت ہے. یعنی درایت ملتی ہے تو روایت کو ساقط کیا جاتا ہے. یعنی اس نے خود اقرار کر لیا اپنے قول ہی سے کہ ہاں کہ جب روایت ملتی ہے تو روایت ثانوی حیثیت رکھتی ہے درایت کے مقابلے میں. تو درایت یعنی جو واقعہ ہوا ہے، توبہ جن لوگوں نے بعد میں کی ہے یا نہیں کی، عائشہ نے کی ہے یا نہیں کی، اس نے معاویہ نے کی ہے یا نہیں کی، یہ روایت ہے، ہمیں تو نہیں پتا.
کہ ہاں کی تھی یا نہیں کی تھی، مگر یہ تو مسلم ہے کہ ہاں کہ جو پہلا عمل ہے، کہ ہاں کہ جو درایت ہے، جو مولا علی سے جو بھی جنگ کرتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے آپ خود جان گے، یا منافق ہے یا کافر ہے، دو ہی سیتیں ہیں. تو لہٰذا اس حوالے سے امیر مختار کے بارے میں درایت موجود ہے. ہم کو روایت کی طرف جانے مقصود نہیں ہے. تو یہ ایک اور نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں کہ جب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انصاف پسندی، امن، تو یہ جو فلسفہ ہے انتقام کا، قصاص کا، یہ کیسے؟ تو لہٰذا اس میں ایک بہت ایک اہم نقطہ ہے یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر مختار نے تو بدلہ تو لے لیا قاتلان امام حسین سے، بدلہ تو لے لیا، پھر کیا؟ اصل چ نہیں. بعض اوقات ایسے ظلم ہوتے ہیں، ایسے ظلم ہوتے ہیں، اس ظلم کا بدلہ انسان کسی کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کا جو عوض ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اگر چاہے 70,000 درکنار، اگر 70 لاکھ یا 70 کروڑ لاکھ بھی انسان قتل کیے جائیں، کس کے لیے؟ امام حسین کے خون کے بدلے کے لیے، تو وہ بھی معاوضہ نہیں. یعنی یہ نہ دیکھیں کہ ہاں کہ ایک انسان قتل ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کے برابر ہے، یہ ایسا نہیں. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ شخصیت کون ہے. اگر اللہ کہتا ہے کہ ہاں کہ یہ میرا ناکا ہے اور اس کو پانی دو، اور وہ اس ناکے کو قتل کر دیتے ہیں، اور اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیتا ہے، کس وجہ سے؟ ناکا کوئی بھی ناکا ہو سکتا، اونٹ ہے، اللہ کا نہیں، اس کی نسبت مجھ سے ہے، ناقۃ اللہ، اللہ دا ناکا. اور امام حسن اور امام حسین یہ تو رسول کے پھول ہیں، اور رسول اکرم فرماتا ہے کہ ہاں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی اس کی نسبت تو کم سے کم دیکھیں کہ ہاں کہ اتنی بزرگی اور کبریائی کے مالک ہیں. تو لہٰذا یہ موازنہ کرنا بھی درست نہیں ہے کہ ہاں کہ ان کے قتل ہوئے ہیں تو لہٰذا ان کے بھی قتل ہوئے ہیں، نہیں. اور یہ جو تصور ہے، یہ اصل میں ایسی بحث کر رہا ہوں کہ ظاہر کہ ہاں کہ بعض لوگ یہ جانتے ہیں یا نہیں. یعنی جب امام زمانہ آئے گا اجل اللہ تعالیٰ اجلہ فرجہ شریف، تو اس زمانے میں ایک تصور ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تصور ہے رجت کا. رجت وہ ایک چیز ہے کہ جو بدترین انسان تھے ماضی میں یا حال میں ان کو سزا تو ملے گی. جو ماضی میں گزر چکے ہیں، مر گئے ہیں، امام زمانہ کے دور میں ان کو زندہ کیا جائے گا. یہ ہے تصور رجت کا. اور ہم زیارت وارثہ میں بھی جملہ ملتا ہے وَبِإِيَّابِكُمْ مُوقِنٌ، اور ہم کو آپ کے واپس آنے کا یقین ہے، یعنی آئمہ کا. تو لہٰذا جو بدترین انسان ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے، اور جو صالح ہیں جن کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں وہ بھی دوبارہ آئیں گے. یہ ہے تصور رجت کا. تو لہٰذا جو دعائے ندبہ ہے، دعائے ندبہ میں ایسے جملے ملتے ہیں کہ ہاں کہ آئیے امام اپنے آباء و اجداد کا انتقام لیجئے، دعائے ندبہ میں. تو لہٰذا یہ ان کو دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ سزا ملنا، یہ اصل ان کے سزا اور جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ اصل ایک مقابلہ نہیں ہے. ان کو لاکھاں سال زندہ کیا جائے، قتل کیا جائے، اس کا جو سزا ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا